بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد بچوں، میں نے اس دن آپ کے سامنے بھی بات رکھی تھی کہ 5 قسم کے قتل ہوتے ہیں بنیادی طور پہ. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے قتل عمد. ہوتا ہے قتل عمد کیسے کہتے ہیں کہ جس میں بندہ جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اور آلہ قتل بھی ہوتا ہے. پستول ہے، چھری ہے، تلوار ہے. ٹھیک ہے نا. قتل عمد کہتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے قتل شبہ عمد. ہوتا ہے شبہ عمد کے اندر ہوتا ہے کہ بندہ مارنے کا ارادہ تھا لیکن آلہ ایسا نہیں تھا جس سے بندہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا، بندہ مر گیا اس کے اندر سے شبہ عمد کے ذریعے سے. مثال کے طور پہ ڈنڈے سر پہ مارے ہیں اس نے اور بندہ کیا ہو گیا، مر گیا. لیکن تھا مارنے کا، بھائی آج نہیں چھوڑوں گا، مار دوں گا تجھے. اور کیا ہوگا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے قتل خطا. ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. قتل خطا. اور ایک ہوتا ہے شبہ خطا. ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ خطا ان جو ہے نا وہ کیا ہو گیا، اس میں سے قتل ہو گیا. اور جس مثال کے طور پہ گولی گولی تو چلائی تھی مارنے کے لیے، لیکن کس کو، ہرن کو لگ گئی. کس کو جا کے، بندے کو لگ گئی. بندہ کیا ہو گیا، مر گیا. ٹھیک ہے نا. بندے کو کیا ہو گیا، لگ گیا اس میں سے جا کے. یہ جو ہے نا. ٹھیک ہے. ایسے ہی کیا آ گیا، شبہ خطا جو ہے نا وہ بھی کیا ہو جاتا ہے کہ جناب ویسے ہی کہ جو ہے نا ایک بندہ کیا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اب اس کی مثال کیا ہے شبہ خطا کی. اس میں سے اور ایک ہوتا ہے قتل سبب. ہوتا ہے قتل سبب میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کنواں کھودا ہے اپنی مثلا راستے میں، کہ جیسا نا کوئی کنواں کھود، یعنی کسی جگہ اپنی زمین میں کنواں کھودا، یا کسی جگہ کے اوپر کوئی بندہ آیا اور یہ اس کا سبب بن گیا. ٹھیک ہے نا. اور شبہ خطا کی مثال ابھی ذہن میں نہیں آ رہی ہے کہ جی شبہ خطا جو ہے اس میں سے. تو یہ جو ہے نا یہ کیا ہوتے ہیں، یہ قتل کی 5 قسمیں بنیادی طور پہ ہوتی ہیں کہ جی اس میں سے. اب جو جو عمد ہوتا ہے نا اس میں قصاص آیا کرتا ہے. عمد کے اندر، قتل عمد میں تو کیا آتا ہے، قصاص آتا ہے کہ بندے کو قتل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. قتل کیا جاتا ہے اس کے اندر سے. اور باقی جو چیزیں آتی ہیں نا اس میں کیا آتی ہے، اس میں دیت آ جایا کرتی ہے. یہ تھوڑا سا فرق آتا ہے کہ ایک ہوتی ہے دیت مغلظہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرے جو ہے نا دیت جو ہے نا تو اس میں سے دیت آیا کرتی ہے. تو یہی یہاں پہ جو ہے نا اب یہاں پہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب اگر کوئی ایسا وہ آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ قتل ہوتا ہے اس میں سے، تو اس صورت میں ہم کیا کیا اس کے ذمے کیا وہ آئے گا کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہی وہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ جناب فَإِن کانا، ترجمہ دیکھیے ذرا. فَإِن کانا من قوم عدو لکم. ٹھیک ہے نا. اگر مقتول کسی ایسے قوم سے تعلق رکھتا ہے جو تمہاری دشمن ہے. ٹھیک ہے نا. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. ٹھیک ہے نا. اور کیا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ کیا تھا، لیکن وہ مومن تھا. وہ مومن تھا. اب مومن تھا تو اب قتل ہو گیا اس میں سے. فتحریر رقبۃ مومنہ، تو پھر کیا ہوگا، بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا. ٹھیک ہے نا. مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے اس صورت کے اندر سے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا، یعنی گویا کہ خون دیت یہاں پہ وہ نہیں آ رہی ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. قصاص نہیں، شبہ عمد میں نہیں آتی. شبہ عمد میں دیت نہیں آتا، قصاص نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، سوتے ہوئے میں ایک بندہ جو ہے نا کسی کے اوپر وہ ہو گیا، وہ جو تھا مثال کے طور پہ شبہ ٹھیک ہے نا. بچوں کی جو ڈیتھ ہو جاتی ہے نا، جیسے وہ قتل اس میں سے جو چوتھی قسم آ گئی شبہ خطا میں آ گیا تھا. ماں سوئی ہوئی تھی بچے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. وہ سوتے سوتے بچے کے اوپر ہی کیا ہو گئی، وہ بچے کے اوپر چڑھ گئی اور بچہ کیا ہو گیا. دیکھو اس نے شبہ خطا ہے نا، خطا اس نے قصد بھی نہیں کیا نا، اس نے تو قصد نہیں کیا. وہ تو سو رہی تھی بیچاری، وہ سو رہی تھی اور بچہ اس کے نیچے کیا ہو گیا، فوت ہو گیا. تو یہ کیا آ جائے گا، شبہ خطا آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ شبہ خطا آ جائے گا کہ بچہ فوت ہو گیا اس طریقے سے، تو اس نے وہ بھی نہیں کیا تھا. تیسری میں کیا تھا، خطا میں کیا تھا کہ گولی چلائی ہے، مارنا ہرن کو تھا، لگی بندے کو لگ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خطا اس میں سے ہو گیا. اور شبہ خطا میں کیا آ جاتا ہے کہ جناب بچے سے کہ ماں اگر سو رہی ہے اور اس بچہ جو ہے اس کے نیچے آ کے سانس اس کا رک گیا یا کوئی ایسی چیز ہوگی اور بچہ فوت ہو گیا، تو یہ جو اس میں سے آ جائے گا. تو اور یاد رکھو میں نے بتایا صرف قصاص جو آتا ہے وہ صرف عمد میں آتا ہے. اچھا، کہ قتل عمد کے اندر یہ میم کے اوپر ساکن پڑھنا، عمد نہ پڑھنا اس کو، عمد، قتل عمد. ٹھیک ہے نا. قتل عمد پڑھنا. تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ اس میں سے آ جائے گا. سمجھ آ گئی یہ بات کی
کہ یہ صرف اور صرف اس میں قصاص اس میں آئے گا، باقی میں قصاص نہیں آتا، وہاں پہ دیت آتی ہے، خون بہا کی جو صورت حال ہوتی ہے نا، اس کو خون بہا یا دیت کہہ لو اس میں سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مومن آپ نے کسی بندے کو قتل کر دیا ہے جو تمہارے دشمن ہے مگر خود وہ مسلمان تھا، تو فتحریر رقبۃ مومنہ، تو اب ایک کیا ہے، مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس میں سے یہ تو اس میں سے جب وہ آتا تھا ایک تو قصاص آئے گا، دوسرا کیا آتا تھا کہ جناب علی اس میں قصاص آ گیا نا، تو یہ تو اس میں سے آ گیا، تو لیکن وہ دیت اب کہتے ہیں کہ جی وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں مگر ان کے اور تمہارے درمیان میں کیا پایا جاتا ہے، کوئی معاہدہ پایا جاتا ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ تو تو یہ بھی ہے، یہ بھی فرض ہے تمہارے اوپر کہ خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے گا، و تحریر رقبۃ مومنہ، اور ساتھ ہی کیا ہوگا، ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا، ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ گناہ جو ہوا ہے نا اس گناہ کو دھونے کے لیے، اچھا اس گناہ کو دھونے کے لیے، لیکن اب غلام نہیں ہوتے ہیں تو اب وہ خود بتایا جائے گا کہ جناب جس یا پہلے بھی اگر کسی کا غلام نہ ہوتا تو وہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ٹھیک ہے نا، تمہارے کو تو یہ بھی فرض ہے خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے گا اور ایک غلام کو آزاد کیا جائے گا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، پھر اس کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، توبۃ من اللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ توبہ کا طریقہ ہے من اللہ جو اللہ نے مقرر کر دیا، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علیم و حکیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی دیکھو اگر کوئی قتل قتل ہو گیا ہے تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ 2 مہینے کیا رکھو، پھر مسلسل روزے بھی رکھو، مہینے مسلسل روزے رکھو، اگر غلام یہ آپ کا کفارہ ہو، یہ کفارہ ہو جائے، المؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ، اور جو ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ قتل کرے، یہ قتل عمد والی صورت آ گئی، وہ جہنم، تو اس کی سزا کیا ہے، جہنم ہے، خالد وعدہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی یہ کہ جو آدمی ٹھیک ہے نا تو اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اوپر کیا ہے، عذاب اس کے لیے، تو جو کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ، یہ صرف ڈرانے کے لیے ہے، یہ نہیں کہ قاتل کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، 99 قتل کیے ہوئے تھے ایک آدمی نے، 99 قتل کیے ہوئے تھے، وہ پہلی امتوں کے اندر تھا، تو جب 99 قتل کیے تو اس نے گیا کسی کے پاس کہ میری بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس نے کہا کہ نہیں تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، اس نے 100واں قتل بھی کر دیا، پھر کیا تو انہوں نے کہا کہ بخشش ہو بستی چھوڑ دو، تو کیا ہوگا، تو قتل کی بھی وہ ہے، اچھا اگرچہ بعض صحابہ کی رائے یہ ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ جناب قتل عمد کی جو ہے نا، جو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی معافی نہیں ہے، بعض یہ بھی کہتے ہیں، حضرت بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ معافی نہیں ہے اس کی، بس ختم، اس نے قتل کر دیا اس میں سے، ہر گناہ کی وہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں وہ دیکھو، توبہ سے تو کیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، اس کو بخش دیں گے اگر اس میں سے آ گیا۔ ہاں ایک منٹ ہے نا، اس میں سے میں نے ریکارڈنگ اچھا ٹھیک ہو گیا، چلے اچھا، دیکھو جی پہلے اس بات کو سمجھ جاؤ ذرا، اس میں سے آپ کے پاس نا جو پیچھے سے ہمارے جو پاس جو آ رہی تھی ساری جو بحث آ رہی تھی، اس کو ذرا سمجھ لو، میں تھوڑا سا بیان کر ہی دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ تاکہ یہ ورنہ پریشان رہو گے آپ اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے جو آیا تھا نا ہمارے پاس، وما کان لمؤمن، اس میں سے 91 سے جو آ رہا ہے،
ٹھیک ہے نا، وما کان للمؤمن، کہ جناب کسی کسی مومن کے لیے یہ بات جو ہے نا وہ نہیں ہے اس میں سے کہ اس میں سے وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، بتا رہی، ٹھیک ہے نا، یہ ایک 92 والی آیت جو اس میں سے آ رہی تھی. اور یہ جو پیچھے تین گروہوں کی تو ہم نے بات کر لی تھی، ٹھیک ہے نا، تین اس میں سے کر لیے تھے. تو یہ کیا ہے، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، ٹھیک ہے نا. یہاں سے آپ کیا بتا رہے ہیں، یہاں سے آپ کو بنیادی طور پہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب کسی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مومن کو قتل کرے لیکن غلطی سے ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اور اگر غلطی سے قتل کر دے گا تو اس پہ کیا آ جائے گا، ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا اس کے اوپر یہ تھا، فتح ودیۃ مسلح، اور ساتھ کیا آئے گا اگر خطا قتل ہوا ہے، الی اہلی، کہ اس کے گھر والوں کو جو ہے نا وہ کیا کرے گا، خون بہا. دیت سے مراد کیا ہوتا ہے، خون بہا جو ہے نا، یہ بھی واجب ہے جو اس کے خاندان والوں کو یہ دے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا اگر وہ معاف کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا اس میں سے. اچھا اگر وہ صدق وہ معاف کر دیتے ہیں. آگے دیکھو ذرا، خون بہا کو کہتے ہیں، خون بہا یعنی جو اس میں سے 100 اونٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 100 اونٹ میں وہ دیت ہوتی ہے، اس میں سے ہوتے ہیں 10,000 درہم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ دیے جا سکتے ہیں، یا 1,000 دینار، 1,000 دینار بھی جو ہے نا اس میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر خطا نہیں ہوا، یہ بھی خطا نہیں ہے. اچھا فَإِن کانا من قوم عدو لکم، یہ بھی خطا نہیں ہے، یہاں پہ قید لگانا خطا کی. اچھا اس کی ورنہ کیا ہوگا، فَإِن کانا، اگر اس کو خطا کیا گیا، ٹھیک ہے نا، یہ جو تھا اگر وہ مقتول کیا ہوا، خطا قتل ہوا ہے، خطا ہی ہوا ہے، اس میں سے نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، وہ تو پھر تو کیا تھا، آپ نے کرنا ہے اس کا اس کو فاضل ایک مسلم غلام آزاد کرے اور دیت اس کیا کرے، ورثہ کو پہنچائے. سے کرو بھائی، کیا کر رہے ہیں، وائس بریک. للہ و انا الیہ راجعون، اللهم صل علی سیدنا صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی وائس. اچھا بچوں، یہ بات کو ذرا سمجھ جاؤ ایک دفعہ جو ہے، دیکھو اگر قتل خطا کیا ہے، قتل خطا ہوا، قتل خطا میں نے بتایا کہ جناب غلطی سے کیا ہو گیا، کسی اس میں سے خیالی میں گولی چلی. دیکھو غلطی سے قتل ہونے کا مطلب کیا ہے، کسی انسان کو قتل کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ بے خیالی میں گولی چل گئی، یا مارنا کسی جانور کو نشانے سے، تو یہ دونوں چیزیں آ گئی، ٹھیک ہے نا. قتل خطا اس کو کہتے ہیں. اچھا جی قتل خطا آ گئی نا، ٹھیک ہے نا. تو قاتل پر کیا ہوتا ہے، اس کا حکم آیت نے بتایا کہ ایک تو قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور ایک دیت ہوتی ہے. کفارہ کیا ہے کہ ایک مسلمان کو آزاد کیا جائے، اگر غلام میسر نہیں ہے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں، ٹھیک ہے نا. اور دیت کی مقدار حدیث میں کیا ہے، 100 اونٹ یا 10,000 درہم یا 1,000 دینار مقرر کی گئی ہے. ٹھیک ہو گئی یہ بات. لیکن اگر بھائی اگر وہ دشمن کی قوم کے اندر رہتا تھا، دارالحرب میں رہتا تھا وہ بندہ، سمجھ رہے ہو، وہ بندہ جو لیکن تھا وہ کیا تھا، مسلمان تھا. آپ نے گولی چلائی ہے، ٹھیک ہے نا، گولی چلائی تھی ہرن کے اوپر، اور کیا ہو گیا، آپ نے کسی اس کو مار دیا، بندہ مر گیا، ٹھیک ہے نا، مسلمان بندہ مر گیا، ٹھیک ہے نا. انڈیا میں بھی تو رہتے ہیں کوئی مسلمان وغیرہ جو ہیں. تو اب کیا ہوگا، فتح رقبۃ مومنہ، تو اب آپ کیا کرو گے، ٹھیک ہے نا. تو ایک غلام کو آزاد کرنا جو ہے نا اس میں سے بس آپ کے ذمہ آئے گا، ٹھیک ہے نا. تمہارے مخالف ہیں یعنی حربی، ٹھیک ہے نا، تو وہ شخص خود مومن ہے، تو ایک غلام یا لونڈی کیا ہوگا، آزاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. سمجھ آئیے. اچھا دیت کیوں نہیں ہے، ادھر آپ یہ کہو گے وہ ساری دیت کیوں نہیں دے رہے ہیں. دیکھو دیت اس لیے نہیں ہے کہ اگر تو ورثہ اس مقتول کے بھی کیا مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس لیے مستحق نہیں ہو رہے کہ وہ کسی اسلامی حکومت کے تحت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اسلامی حکومت کے تحت نہیں ہے بلکہ کافروں کے اس میں تحت میں رہ رہے ہیں نا، کافروں کے انڈر رہ رہے ہیں. اس وجہ سے کیا نہیں ہوں گے، وہ مستحق نہیں ہوں گے دیت کے. اگر وہ خود کافر ہیں تو کافر کو تو ہم دیت دیں گے ہی نہیں پھر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں پتہ کیا ہوتا ہے پھر، تو دیت جو ہوتی ہے نا وہ پھر بیت المال کا حق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. دیت کیا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو دیت کیا ہوتی ہے، بیت المال کا حق ہوتی ہے پھر بنیادی طور پہ. تو اس لیے اس کے گھر والوں کو کیا نہیں دیا جائے گا، دیت
نہیں دی جائے گی. صرف اور صرف کیا کرنا ہے، تم سے ایک غلطی ہوئی ہے تو تم کیا کرو، فتحریر رقبۃ مومنہ، ایک اس کے کفارے کے طور پہ ایک مسلمان کیا کرو، مسلمان غلام کو آزاد کر دو، غلام یا لونڈی کو. ٹھیک ہے نا. اچھا جی اب دیکھو ذرا، مومنہ فمن بتائیں تو اللہ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ. اچھا اب لیکن اگر وہ کیا تھا، جس میں ایسی قوم سے تھا، اور وہ کیا تھا، وہ ایسی قوم میں سے تھا جس کے ساتھ تمہارے کیا ہو چکا تھا، صلح ہو چکی تھی. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ. تو اب کیا کرو گے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. ٹھیک ہے نا. تو اب اس صورت میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، تو اس میں سے تو خون بہا بھی دو گے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر کوئی بندہ کیا ہو گیا، پاکستان میں کسی کوئی عیسائی مارا گیا اس کے ہاتھوں، مسلمان کے ہاتھوں. تو اب کیا ہوگا، ظاہری بات ہے وہ ذمی ہے ہمارے پاس، وہ ذمی ہے، ان کا ذمہ ہم نے لیا ہوا ہے. تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، تو خون بہا بھی دینا واجب ہوگا، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور ساتھ ہی کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو سمجھ گئے ہو بات کو، تو اس میں سے آ جائے گا جو خاندان والوں کو دیا جائے گا، حوالے کر دی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور اس میں سے کیا آ جائے گا، اس میں سے فملم یجد. اچھا جی یہ آ گیا. اچھا فملم یجد، جس کے پاس نہ فسیام شہر. اچھا جی اور وہ کیا ہوگا، طاہر رقبۃ مومنہ، فملم فسیام شہرین متتابعین، پھر کیا کرنا پڑے گا، 60 روزے لگاتار، 60 روزے. ٹھیک ہے نا. 60 روزے، 2 منتھس، 2 مہینے کے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں گے. ٹھیک ہے نا، 60 روزے. اور یہ کیا ہوگا، یہ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کیا کی گئی ہے، یہ مقرر کی گئی ہے یہ اس میں سے. اچھا جی اب آگے سنو. اور پھر وکان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اس میں سے تو کسی کو نہ، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. اب یہ تو یہ صرف خطا کی وہ بتائی گئی ہے. اچھا یہ قتل خطا کی وہ بتائی گئی ہے کہ قتل خطا میں کیا ہوگا. قتل خطا میں وہ دیکھنا پڑے گا کہ جناب اگر تو کیا ہے، مسلمان کو قتل کیا ہے، مسلمان کو قتل خطا ہو گئی ہے، تو کیا ہوگا، غلام بھی آزاد اور دیت بھی دی جائے گی اس کے گھر والوں کو. اگر مسلمان کو قتل کیا لیکن وہ دارالحرب میں رہتا ہے تو پھر کیا ہوگا، صرف ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کیا تھا، کسی کافر کو قتل کر دیا پاکستان کے اندر یا کسی ایسے اسلامی اس میں سے، تو پھر کیا آ جائے گا، پھر جو ہے نا ذمی ہے اگر وہ، تو پھر دیت بھی دی جائے گی اور غلام کو بھی آزاد کیا جائے گا. اگر نہیں ہے تو پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ جو آج کل ایکسیڈنٹس کے اندر جو بندے مر جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی گاڑی وغیرہ ہو گیا، یہ بھی قتل خطا کی صورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایکسیڈنٹ کے اندر مر گیا بندہ، جا رہا تھا کوئی آگے جا کے موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے، تو ان کے اوپر بھی بیسیکلی کیا آ جائیں گے، پھر وہ جو ہے نا یہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں سے کفارے کے طور، اب آپ کو اس کو قصور کیا تھا، قصور یہ تھا کہ جناب علی اس میں سے کیا کرنا چاہیے تھا، اس کو احتیاط پھر بھی کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا. اور یہ مفتی تقی صاحب نے فقی مقالات میں بھی لکھا ہے، ایکسیڈنٹس کے اندر جو ہوتے ہیں نا، ایک بندہ صحیح ڈرائیونگ کر رہا ہے، وہ اپنی سپیڈ پہ جا رہا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوگا، پھر اس بیچارے کا کیا قصور ہے. ایک بندہ خود ہی کیا آتا ہے، غلطی سے آگے آتا ہے، غلطی سے آتا ہے اس میں سے. یہ ساری کی ساری صورتحال. ہاں ایک بندہ غلط ڈرائیونگ کر رہا ہے، سپیڈ کیا ہے، سپیڈ لمٹ اس کی غلط ہے، سپیڈ لمٹ سے زیادہ رکھی ہوئی ہے، 120 موٹر وے پہ جانا تھا، وہ چلا رہا کتنے پہ ہے، 150 پہ چلا رہا ہے، اب گاڑی مارتا ہے کسی کو جا کے. یہ صورتحال جو ہے نا وہ پھر وہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس میں بدل جاتی ہے. تو اب وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. ٹھیک ہے نا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. تو جو کیا کرے گا، کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے گا، تو اصل تو کیا ہے اس کے ذمے، سزا جو ہے نا وہ آئے گی اس میں سے. تو اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے اس میں سے اس کے لیے. ٹھیک ہے نا. بات سمجھ گئے ہو اس میں سے. ٹھیک ہے. یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو قتل عمد میں کیا ہوتا ہے، قتل عمد اب دوبارہ سن لو، قتل عمد میں کیا ہے،
ارادہ بھی ہے، آلہ قتل بھی ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری قسم کیا تھی؟ شبہ عمد تھی، ٹھیک ہے نا. آلہ تو نہیں ہے لیکن کیا تھا اس میں سے. تیسری قسم کیا آ گئی؟ قتل خطا آ گئی، ٹھیک ہے نا. قتل خطا آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. شکاری کو مارا تھا، جانور کو مارا تھا، لگ گیا کیا کسی حربی کافر حربی، یا کافر حربی سمجھ رہا تھا، اس کو مارا تھا، ٹھیک ہے نا. ہاں ڈاکٹرز جو قتل کرتے ہیں یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹرز جو مار دیتے ہیں آپریشن کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے نا. قتل خطا کی صورتیں بنیں گی نا اس میں سے، ڈاکٹرز نے اگر کوئی غلطی کی ہے، ٹھیک ہے نا، رگ کوئی کٹ گئی اس کے اندر سے کچھ اس طرح سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو کافر حربی کو مار رہا تھا، مثال کے طور پہ کہتا ہے یہ میں ہندو کو مار رہا ہوں، گولی جو ہے حربی تھا وہ، ٹھیک ہے نا. لیکن جا کے کیا لگے؟ کسی مسلمان کو لگ گیا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے بھی آ گیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہاں پہ جو آ گیا نا اس میں سے، اب اچھا یہاں پہ جو آگئی دوسری اور تیسری قسم کے اندر جو ہے نا، دوسری اور تیسری قسم ان دونوں میں شامل ہو جائے گی. قتل عمد بھی اچھا شبہ عمد بھی ادھر داخل ہوگا خطا کے اندر. اچھا شبہ عمد بھی یہ آ جائے گا. اچھا شبہ عمد کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. شبہ عمد میں قصاص نہیں آتا، شبہ عمد میں قصاص نہیں آتا، اس میں دیت آیا کرتی ہے. اچھا کسی کو لاٹھی سے مارا ہے، ٹھیک ہے نا، مار دیا اس میں سے، تو وہاں پہ کیا آتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو دیت آتی ہے اور گناہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ دیت بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اونٹوں کی تفصیل تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں سے آتا ہے، اس میں بھی وہ آئے گی، ٹھیک ہے. چلو بس اتنا رکھو، کل میں پھر دوبارہ بتاؤں گا آپ کو، یا میں تھوڑا سا لمبا کر کے پہلے میں چھوڑا تھا، میں چھوڑ دوں اس کو، لیکن یہ میں آپ کو بتا ہی دوں ایسے کل جو ہے. میں چلا کل بتا دوں گا آپ کو پھر تفصیل کے ساتھ، یہ پانچوں قسمیں جو ہے نا اس میں ہر ایک کیا حکم کیا ہے اور کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی.